اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق کا واحد مقصد جو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ اس انسان کے لیے اس خالق و مالک نے زمین اور اس کے اندر جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں، آسمان اور آسمان سے برسنے والی رحمتیں اور برکتیں، وہ ساری کی ساری انسان کے لیے ہیں، لیکن انسان کو بتایا ہے کہ بھئی تم ان سے فائدہ ضرور اٹھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے ہیں، لیکن اس فائدے میں اس قدر گم نہ ہو جانا کہ تم اپنے خالق و مالک کو ہی بھول جاؤ۔ ان نعمتوں آسائشوں سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں کہیں یہ نہ ہو کہ تم اس چیز کا انکار ہی کر دو کہ بھی میں نے اب اس دنیا کو چھوڑ کے تو اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ اب اس پیغام کو اور اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، تو گویا کہ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے انبیاء کی ہستی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کافی سارے مواقع پہ مختلف انداز میں میری اور آپ کی اصلاح فرمائی ہے۔ کہیں پہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جو مقصد تخلیق خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں تم نے میری بندگی کرنی ہے۔ اب اس لفظ بندگی کو سمجھنے کے لیے اللہ نے بتا دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس بندگی کا معنی میں اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا، کیونکہ دنیا میں مختلف نظریات، مختلف عقائد، مختلف تفکرات کے لوگ موجود ہیں، علم کے لحاظ سے، تجربات کے لحاظ سے انسان الگ الگ جو ہے اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہر بندہ اپنی سوچ اور اپنی تفکر کے مطابق لفظ عبادت کو سمجھے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہوگا، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق ہمیں اس لفظ بندگی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی کام یہود و نصارہ نے بھی کیا تھا کہ ان لوگوں نے چند لوگوں کو مختص کر دیا کہ اب یہ لوگ ہمیں عبادت کا معنی سمجھائیں گے۔ خود انہوں نے اس دین کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دی۔ اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہوا کہ پھر ان کے اصل دین کی شکل و صورت ہی بگڑ گئی، کیونکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ ہم حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، جائز کو ناجائز بتا دیں، ناجائز کو جائز بتا دیں، سنت کو بدعت کہتے ہیں، بدعت کو سنت کہتے ہیں، انہوں نے ہماری بات پہ بس لبیک کہنا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کی امتیں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ جب یہی معاملہ امت مسلمہ میں بھی پیدا ہوا کہ لوگوں نے قرآن اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی تشریح اپنی خواہشات کے مطابق شروع کر دی، ان میں اپنے رسم و رواج کو شامل کر دیا، تو پھر یہود و نصارہ سے بڑھ کے امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوئی۔ تو آج بھی اس لفظ عبادت کو سمجھنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ بھائیوں میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔
اب ہمارے سامنے جب سورج نکلتا ہے تو آنکھوں رکھنے والا انسان اسے دیکھتا ہے کہ اس کی روشنی پھیلی ہے، اس کا اجالا پھیلا ہے۔ اب اگر انسان یہ کہہ دے کہ نہیں بھئی ابھی دن کا آغاز نہیں ہوا، تو وہ شخص جو نابینا ہے، جس کے پاس قوت بصارت نہیں ہے، دیکھنے کی قوت موجود نہیں ہے، تو وہ تو انکار کر سکتا ہے کہ ہاں بھئی واقعی ابھی روشنی مجھے نظر نہیں آ رہی، تو لوگ بتا رہے ہیں کہ دن کا آغاز نہیں ہوا تو وہ مان لیتا ہے۔ لیکن جس کے پاس بصارت ہو، دیکھنے کی قوت موجود ہو، وہ سورج کو دیکھنے کے بعد بھی کہے کہ نہیں نہیں، مجھے تو فلاں بندے نے کہا نہیں ابھی دن کا آغاز نہیں ہوا، ابھی سورج نہیں نکلا، ابھی اجالا نہیں پھیلا، تو لہذا ابھی میں دن کا آغاز نہیں مان رہا، تو اس میں بھائیوں کس کی غلطی ہے؟ دیکھنے کے باوجود انکار کرنے والے کی، یا وہ جو اسے بتا رہا ہے کہ ابھی دن نہیں نکلا تو میں نے بھی بھروسہ کر لیا کہ بھئی یہ 1-1:30 بجے کا ٹائم ہے، سورج میرے سر کے اوپر ہے، اس کی روشنی پوری زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اس کی تپش میں محسوس کر رہا ہوں، اس کے باوجود اگر میں انکار کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اے مومنوں، میں تمہیں وہ دین دے کے جا رہا ہوں جس کی راتیں دن سے بھی زیادہ روشن ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ تمہیں بہکانے کی کوشش کریں گے تو تم یہ کہو کہ میرے لیے حق کو سمجھنا مشکل ہے، میں حق کو سمجھ نہیں پا رہا، حق کو سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بھئی قرآن کو نہیں پڑھنا، بھئی کیوں نہیں پڑھنا؟ بھئی یہ عربی زبان میں ہے، کیونکہ ہماری زبان تو اردو ہے یا پنجابی ہے، تو پھر کیا کریں؟ پہلے آپ 40-42 فنون جو ہیں وہ سیکھیں، اس کے بعد پھر قرآن کو سمجھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ بھائیو یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ قرآن کا صحیح طور پہ اگر فہم حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو اس زبان سمجھنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن ہماری اردو زبان جو مستقل ایک زبان نہیں ہے، جس کے اندر بہت سارے الفاظ عربی کے شامل ہیں، جس کے اندر بہت سارے الفاظ فارسی کے شامل ہیں، جس کے اندر بہت سارے الفاظ انگلش کے، لاطینی کے، سنسکرت کے، مختلف زبانوں کا مجموعہ جو ہے وہ اردو زبان ہے، تو لہذا کافی سارے الفاظ کو تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں اردو میں بھی استعمال کر رہا ہوں، تو لہذا جو لفظ سمجھ آتے ہیں ان کو تو سمجھنا چاہیے۔ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت و کردار کو اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب اس لفظ عبادت کو سمجھنا ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کو اپنے لیے نمونہ پکڑنا ہوگا، کیونکہ بھائیو اگر محبوب پیغمبر کی سیرت و کردار کو نکال دیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو چھوڑ دیں، جیسا کہ یہ بھی ابہام لوگ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی ہم مکی دور میں ہیں لہذا ابھی سنت کی اہمیت موجود نہیں ہے، آپ فرمان رسول چھوڑ دیں، صرف قرآن کو پکڑے اتنا کافی ہے۔ تو بھائیوں میرا سوال ان سے ہے، قرآن مجید میں اللہ کا الحاکمین نے 750 مقامات پہ حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، اب محبوب پیغمبر کے فرمان کو چھوڑ کے بتائیں نماز قائم کیسے کرنی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ نے جو بھی سنت پکڑنی ہے، آپ نے جو بھی عمل بطور عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ محبوب پیغمبر کی سنت کو پکڑنا ہے، پھر آپ کا وہ عمل عبادت ہے، پھر آپ مقصد تخلیق کے اوپر ہیں۔ اگر سنت مصطفیٰ چھوڑ دیں گے بھائیو وہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہے۔ رب نے 750 مرتبہ حکم دیا نماز قائم کرو، تو جنہوں نے سنت مصطفیٰ چھوڑا انہوں نے کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرو تو نماز میرے دل میں قائم ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے اس کا معنی کیا بیان کیا کہ دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تو میں نے دل میں قائم کر دی۔ اور بھائیو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی اگر تم نے نماز قائم کرنی ہے، جب اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے گا اللہ اکبر کہ بھئی اللہ سب سے بڑا ہے، پھر ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں گی، ساری ضروریات پیچھے رہ جائیں گی، ساری خواہشات پیچھے رہ جائیں گی، اللہ اکبر اب رب کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، اب دنیا والوں کے پیغام چھوڑ کے رب کے سامنے جانا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح،
کیونکہ اب مومن کی معراج کا وقت آیا ہے، اب رب سے ہم کلام ہونے کا وقت آیا ہے، رب کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنے کا وقت آیا ہے، رب کے سامنے التجائے کرنے کا وقت آیا ہے، اور رب سے کامیابیاں حاصل کرنے کا وقت آیا ہے۔ تو رب کہہ رہا ہے کیا وہ کامیابی ملے گی؟ تو جنہوں نے اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑائے اور کہا کہ بھئی صرف دل میں قائم ہے، وہ مسجدوں میں نہیں آ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، رب کے سامنے نہیں جھک رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائیوں پھر ان کا وہ عمل عبادت نہیں ہے۔